وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ امیر بنانا ہے، اب وہاں سے بات شروع کی ہے. ان سے کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. اب مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ سردار لوگ گئے ہیں نبی کے پاس کہ آپ ہم میں سے کسی کو بنا دیجئے وہ سپہ سالار یا بادشاہ جو بھی ہے. نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ طالوت ہوگا. اب طالوت جو ہے وہ یعنی اس جو ہے نا وہ کلب کا حصہ نہیں ہے، اس کیٹیگری میں نہیں آتے. طالوت ایک عام آدمی ہے، عامیوں میں سے بنا دیا اللہ نے. یعنی آج کی ہائرارکی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو فرض کریں کہ بھئی وہ کور کمانڈرز بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے چیف صاحب بنانے ہیں، اور یہ کہ کوئی تکوینی طور پہ فیصلہ ہو جائے کہ جناب اب آپ کے چیف صاحب جو ہوں گے وہ فلانے بریگیڈیئر صاحب ہوں گے، تو تماشا لگ جائے گا یا نہیں لگ جائے گا؟ تو وہ اگر میجر صاحب ہوں یا کوئی صوبیدار صاحب ہو جائیں پھر تو بالکل ہی کم خراب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہ تعصبات ہوتے ہیں. ابھی ہمارے جو چیف صاحب لگے ہیں وہ صرف وہ لانگ کورس کے نہیں تھے تو کتنا رولا پڑ گیا. تو یہ رولا وہاں بھی پڑ گیا. انہوں نے کہا جناب یہ تو وہ کدھر سے بادشاہ بن جائے گا؟ انا لہ الملک علینا، اس کو کدھر سے ہمارے اوپر بادشاہی حاصل ہو جائے گی؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس کے مقابلے میں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کی تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے. اس کو وہ تو یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے والے جو کلب ہے اس کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے. وہ تو گھر میں کوئی چلا جائے تو چائے نہیں پوچھ سکتا. قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، جو حضرت سموئیل تھے انہوں نے کہا وہ اللہ نے تمہارے اوپر اسے پسند کیا ہے، اب وہی بنے گا. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ تو نبی موجود ہے نا، یہ تشریعی طور پر ہو رہا ہے. اللہ کا فیصلہ نافذ کون کر رہا ہے؟ نبی کر رہا ہے. لیکن آج اگر کچھ ہو رہا ہوگا کہیں تو نبی تو نہیں ہے جو بتائے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو کیسے ہوگا؟ حالات ایسے بنیں گے وہ بات ہو جائے گی، مجبوراً ہو جائے گی، ہونے والی نہیں ہوگی لیکن ہو گئی. آج سے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ جو صاحب آج چیف آف آرمی سٹاف بن گئے ہیں ان کی کوئی گنجائش ہے؟ جن کو آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہنے دیا. اور یہ صرف ایک پرائم منسٹر کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس پوری ٹیم کا فیصلہ ہے، اس پوری رجیم کا فیصلہ ہے. اور آج وہ شخص اوپر بیٹھا ہے. اب سوچتا تو ہوگا کہ مجھے کیوں دھکا دیا گیا، یہاں پہ کیسے پہنچا ہوں. یہ کوئی اس کا اپنا انتخاب تو نہیں ہے. وہ جو بھی حالات ہوں گے میں اور آپ تھوڑا جانتے ہیں، وہ زیادہ جانتا ہوگا کہ یہ سارا ہوا کیا ہے. اور جو میری مخالفت کرتے تھے یہ لوگ ہیں کون، ان کی ڈوریاں ہلتی کہاں سے ہیں، یہ کس ریلیجیس گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یہ تو سمجھ تو ان کو جتنی ہوگی اتنی ہمیں تو نہیں ہے. اچھا جی آگے چلیں. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. خیر مجھے خیال آتا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کچھ اور بھی چیزیں. مثلاً دیکھیے ہمارے جو بھی مذہبی طبقہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی جو بھی پتہ نہیں سچی باتیں یا جھوٹی باتیں، جتنے بدنام مولانا فضل الرحمان ہے اتنا کوئی اور نہیں ہے. لیکن پچھلے 3 سالوں میں 4 سالوں میں دیکھیں تو قدرت نے لا کے انہیں دھکا دے کے ادھر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں انہیں ریزسٹ کرنا پڑا ہے. مطلب یہ جو رجیم بنی تھی، یہ جو سیٹ اپ بنا تھا 2018 میں، اگر ان کو بھی کوئی حصہ دے دیا گیا ہوتا بقدر جسہ تو انہوں نے بھی آرام کے ساتھ چلنا تھا، اسی نظام کے ساتھ چلنا تھا جیسے طارق جمیل صاحب چل رہے ہیں، انہوں نے بھی چلنا تھا. لیکن انہیں جس طرح کارنر کیا گیا اور جس طرح آئسولیٹ کیا گیا اور جس طرح بالکل محروم کیا گیا، انہوں نے مجبوراً اب کھڑا ہی ہونا تھا، کیا کرتے. اور باقی مذہبی طبقہ دیکھیں سارا بہہ گیا. آپ اگر کچھ سیاستدانوں میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا. وہ محرومی تھی جس نے لا کے ایک سٹانس لینے پہ مجبور کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا آج اگر کچھ ہوگا تو تکوینی طور پہ ہو رہا ہوگا. اچھا جو لوگ آج پازیٹیو رول ادا کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ضروری نہیں کل بھی ادھر ہی کھڑے ہوں. یہ جب اس طرح کا میدان گرم ہوتا ہے تو رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ لوگ جو ہے شفل کرتے ہیں. کتنی بڑی بات آپ کے سامنے ہوئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے ہیں تو ان کے ساتھ کون تھا؟ سارے کوفے والے تھے، سارے تھے نا، بیعت کر چکے تھے. جب وہ حالات بنے سارے یو ٹرن مار گئے تو ادھر سے نکل کے ادھر چلے گئے. اور جس نے اسکارٹ کر کے لایا وہ جو کیا نام تھا اس کا، ہر، یعنی اگر وہ ہر نہ ہوتا تو حضرت حسین واپس مدینہ چلے جاتے، وہ کربلا آتے ہی نا. مجبور کر کے جو شخص لے کے آیا کربلا میں وہ ہر ہے.
اور عین میدان میں آ کے وہ اس پارٹی سے نکل کے اس پارٹی میں آ گیا ہے. تو ابھی بڑی شفلنگ ہونی ہے، ابھی بہت سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہونے ہیں. ابھی یہ نہ سمجھے کہ وہ میدان پوری طرح سج گیا ہے، ابھی کافی کچھ جو ہے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہونا ہے. لیکن اس وقت جو فارمیشن ہے اس کو سامنے رکھیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے.